من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ام المؤمنین یا خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا صدیقۃ الرضیۃ المرضیہ۔ اذان محترم، آج کی تاریخ یعنی 10 رمضان المبارک، یہ وہ قیامت کی تاریخ ہے جس میں عالم اسلام نے اپنی ماں کھویا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نہ یہ صرف کہ حضرت زہرا مرضیہ کی ماں تھیں، بلکہ ام المؤمنین ہونے کے عنوان سے پوری امت مسلمہ کی ماں تھیں۔ یہ شخصیت بے انتہا مظلوم شخصیت ہے، اس اعتبار سے کہ دوسروں نے تو ان کے اوپر ظلم کیا ہی، ہم نے بھی ان کے اوپر ظلم کی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ان زندگی کا کما حقہ مطالعہ کیا، نہ اس کو بیان کیا، نہ ان کی سیرت کو پڑھا، نہ سیرت کو بیان کیا، نہ سیرت کے اوپر عمل کیا ہے۔ کاش ہم بھی اپنی حد تک، اپنی ذات تک یہ کوشش کرتے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ان کی اس مظلومی سے باہر نکالیں اور دنیا کے سامنے معرفی کر سکیں، پہچانوا سکیں، کیونکہ ازواج رسول کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن مسلمان جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے، ان کے لیے ان کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے، جائگاہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ کتابیں ہیں، روایات ہیں، آیات میں بھی ان کے لیے بہت ساری باتیں گفتگو کی گئی ہیں، لیکن ایک روایت آج پیش کروں گا۔ اس روایت کو جناب قاضی ابو محمد کرخی نے اپنی کتاب میں امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا، اور علامہ مجلسی نے اسی روایت کو قاضی ابو محمد کرخی سے نقل کیا ہے، بہار الانوار کی 43 نمبر کی جلد صفحہ 32۔ یہ روایت ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ حضرت امام صادق علیہ السلام اس روایت کو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قالت فاطمہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، ان اللہ تعالی اعطى 10 اشیاء ل10 من النساء، خداوند عالم نے 10 چیزیں 10 عورتوں کو عطا کی ہیں، 10 چیزیں 10 عورتوں کو عطا کی ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ التوبۃ لحواء زوجۃ آدم، جناب آدم کی زوجہ جناب حوا کو توبہ عطا کیا۔ سوال یہ ہے کہ توبہ تو جناب آدم نے بھی کیا، تو جناب حوا کو کیوں؟ قالا، ان دونوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے، ہر پوائنٹ کے لیے آیات الہیہ موجود ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے ان باتوں کی۔ تو جناب آدم اور حوا دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا، پروردگارہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، تو کیوں جناب حوا کی توبہ کے لیے کہا گیا؟ نہیں، یہ پروردگار عالم نے جناب حوا کو عطا کیا ہے، توبہ ان کے نام سے بیان کیا ہے، مخصوص کیا ہے، یہ اسپیشلٹی ان کو عطا فرمائی ہے۔ والجمال لسارۃ زوجۃ ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ جو جناب ابراہیم کی بیوی تھیں، جناب اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں تھیں، خداوند عالم نے ان کو جمال، خوبصورتی عطا فرمایا۔ والحفاظ لرحمت زوجت ایوب علیہ السلام، جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ جن کا نام رحمہ یا بعض جگہوں کے اوپر رحبہ تھا، ان کو خداوند عالم نے حفاظ کا مطلب اپنی حفاظت یعنی عفافت یعنی پاک دامنی، جس کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہ لگا ہو۔ جناب ایوب کا واقعہ معلوم ہے کہ جناب ایوب کا خداوند عالم نے بہت سخت امتحان لیا، ان کی زمین جائیداد مال دولت سب خداوند عالم نے واپس لے لیا، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور جتنے تھے چوپائے بہت ان کے پاس تھے سب مر گئے، اولادیں آنکھ کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئیں۔ امتحان کا مرحلہ ختم نہیں ہوتا، لیکن بچی کیا تھی؟ ایک عدد بیوی جو جناب ایوب کے ساتھ تھی۔ البتہ سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا
کسی کو حق نہیں تھا کسی بھی دکان والے کو, کسی بھی روٹی بیچنے والے کو, کہ حتیٰ روٹی کا ایک ٹکڑا فری میں یا پیسے میں کسی بھی طرح سے جناب ایوب کی بیوی کو دے تاکہ وہ لے جا کر کے اپنے شوہر کو کھلائے. نہیں, ان کو کھانا ہے تو مل جائے گا, لیکن شوہر کو کھلانے کے لیے روٹی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس حد تک معاملہ خراب تھا. ان تمام حالات, برے حالات کے باوجود بھی دیکھیے یہ سارے امتحانات جناب ایوب کے تھے, لیکن جناب ایوب کی زوجہ چونکہ ان کے ساتھ تھیں تو انہوں نے بھی ان تمام مصائب اور بلاؤں کو برداشت کیا, لیکن جناب ایوب کا ساتھ نہیں چھوڑا. روایت کے اعتبار سے 7 سال یا 17 سال کے بعد پھر حالات صحیح ہوئے, امتحان کا مرحلہ تمام ہوا اور دوسری ساری چیزیں جو گئی تھی ہاتھ سے واپس آ گئیں. تو یہ تھی جناب ایوب کی زوجہ کہ جن کو خداوند عالم نے حفاظ یا وہی پاک دامنی عطا فرمائی. چوتھی خاتون یا اور چوتھی چیز والحرمت لآسیۃ زوجۃ فرعون, جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی ان کو خداوند عالم نے کیا عطا فرمایا؟ حرمت اور احترام عطا فرمایا. یہ حرمت اور احترام معمولی چیز نہیں ہے. آپ جناب آسیہ کی عظمت کا اندازہ قرآن مجید کی اس آیت سے لگائیے جس قرآن مجید میں سورہ تحریم کی ابتدائی آیات میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی کو کس کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بتایا خداوند عالم نے؟ للذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ان کے لیے. آمنو یعنی صرف مومن عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مرد ہو یا عورت, آمنو مطلق آیا ہے. للذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے, مرد ہو یا عورت, سب کے لیے نمونے عمل اور آئیڈیل بنا کر کے خدا نے ان کو بھیجا. ان کو خداوند عالم نے کیا دیا تھا؟ کیا عطا کیا؟ حرمت عطا کیا, احترام عطا کیا ہے. والحکمت لزلیخا زوجت یوسف, جناب یوسف کی بیوی جناب زلیخا کو خداوند عالم نے حکمت عطا کیا. ایسا نہیں تھا کہ شروع سے زلیخا کے پاس حکمت تھی, وہ ابتدائی مرحلہ تھا کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی. بہت سارا یہ پوری داستان, یہ پورا واقعہ, پوری کہانی آپ تمام حضرات نے تقریباً دیکھی ہے سیریل میں, تو اس بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ابتدائی زندگی زلیخا کی دیکھ لیجئے کیسی تھی, لیکن جب خداوند عالم نے حکمت دیا ہے تو زندگی بدل گئی. جب بدلی ہے تو پھر کیا ہوا ہے؟ پہلے وہی عشق تھا, پہلے بھی بعد میں بھی وہی عشق تھا, لیکن پہلے عشق کی نوعیت کیا تھی؟ اس کے اندر طہارت تقدس نہیں تھا. لیکن دوسرا عشق یعنی وہی عشق جو حکمت کے بعد ہوا ہے, اس کے اندر کتنا مقدس ہے, کتنا اس کے اندر تقدس پایا جا رہا ہے, کتنا احترام پایا جا رہا ہے, کتنا پاک صاف ہے. تو یہ جناب زلیخا کو خداوند عالم نے حکمت عطا کیا. چھٹی خاتون اور چھٹی چیز والعقل لبلقیس زوجت سلیمان, جناب سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جناب بلقیس کو خداوند عالم نے عقل عطا فرمائی. قرآن مجید میں جناب بلقیس کی بات موجود ہے, جناب سلیمان اور بلقیس والا واقعہ پورا موجود ہے. بلقیس ملک سبا کی ملکہ تھی, وہاں پہ یعبدون وہ سورج کی عبادت کرتے تھے, یعبدون الشمس, سورج کی عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ. وہاں پہ سب کے سب آفتاب پرست تھے, موحد کوئی نہیں تھا. جب جناب سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا ہے جناب, البتہ اس وقت جناب بلقیس نہیں تھی, ملکہ سبا کو بلقیس کو جب خط لکھا ہے تو جب خط ملا ہے بلقیس کو تو ان کے جو وزیر وزراء منسٹر وغیرہ تھے, ان کے درباری, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حملہ کر دیتے ہیں سلیمان کے اوپر, ان کی حکومت کے اوپر, ان کو اریسٹ کر لیں گے, قید کر لیں گے, فلاں کر لیں گے, فلاں. منع کیا, کہا نہیں. آپ دیکھیے عقل کیا چیز ہوتی ہے, کہا نہیں, کوئی حملہ نہیں کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. ایسا ہے کہ ہم ان کے پاس ایک بہت قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجیں گے جواب کے طور کے اوپر. اگر وہ آدمی حریص ہوا یعنی مال اور دولت کا لالچی ہوا, اپنے حکومت اور ملک کی حدود کو بڑھانے کا لالچی ہوا کہ آج اس ملک کے اوپر قبضہ, کل اس حکومت کے اوپر قبضہ, اگر یہ ساری چیزیں ہوئی تو وہ ہمارا ہدیہ, ہمارا گفٹ جو ہے ایکسیپٹ کر لے گا. ایکسیپٹ کرنے کے بعد سے ہر روز پھر اس کو ایک نئی خواہش رہے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ. لیکن اگر وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہمارے گفٹ کو,
واپس کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ عقیدتی ہے، پھر اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ ہوا بھی ایسے ہی، جناب سلیمان نے واپس کر دیا گفٹ۔ جب جناب بلقیس آئی ہیں جناب سلیمان کی زوجیت میں، تو نہ یہ کہ خود موحد ہوئی، خود ایمان لے کر کے آئی، بلکہ اپنے ساتھ بے انتہائی ایک کثیر تعداد پورے علاقے کو انہوں نے موحد کیا ہے۔ یہ برکت ہے عقل کی کہ خداوند عالم نے یہ عقل کس کو عطا کیا تھا؟ بلقیس کو عطا کیا تھا۔ وَالصَّبْرُ لِبَرْخَانَةَ أُمِّ موسیٰ، برخانہ نام ہے جناب موسیٰ کی والدہ کا، ان کو خداوند عالم نے صبر عطا کیا تھا۔ حق اور انصاف سے بتائیے، دل کے اوپر ہاتھ رکھے، وہ زمانہ رہا ہو یا آج کا زمانہ ہو یا آنے والا زمانہ ہو، کوئی ماں، حقیقی ماں، اگر سچ میں اس نے اپنے بچے کو جنا ہے اور محبت ہے اس کو اپنی اولاد سے، کیا وہ اس بات کے اوپر راضی ہو جائے گی کہ اپنے بچے کو کسی صندوق میں، ٹوکری میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دے، پانی کے حوالے کر دے؟ بھائی ابھی موجیں آئیں، لہریں اٹھیں اور بچہ ڈوب جائے، مر جائے، کچھ ہو جائے، کہیں بہہ کے نکل جائے ادھر ادھر۔ عقیدتی بات نہیں کر رہا ہوں کہ خدا نے کیا کہا ہو، ان کا کتنا عقیدہ تھا، کیا تھا، اس سے ہٹ کر کے نفسیاتی بات ہے کہ کوئی ماں تیار نہیں ہوگی اپنے بچے کو کسی بھی حالت میں، وہی نیل جیسے دریا میں، ندی میں ڈالنا، کہ جس میں خطرناک ندیوں میں شمار ہوتا ہے، ہمیشہ مواجی رہتی ہے، اس میں لہریں اٹھتی رہتی ہیں۔ لیکن وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ کے اوپر وحی کیا، جناب موسیٰ کو ایک صندوقچے میں رکھ کر کے پانی کے حوالے کر دیا۔ آپ دیکھیے صبر خداوند عالم نے دیا ہے۔ یہ صبر، اصلا صبر کیوں نہ کرے آدمی؟ صبر کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دل ہو، ساتھ میں صبر ہو۔ ہر کچھ دن کے اوپر آ کر کے دودھ پلانا ہے، دودھ پلاتی تھی، لیکن بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے پیار نہیں کر سکتی تھی۔ معلوم ہے بچہ میرا ہے، لیکن گود میں اٹھا کے سینے سے نہیں لگا سکتی تھی۔ اس کے لیے صرف دل کی ضرورت نہیں، صبر کی بھی ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے۔ یہ چیز خداوند عالم نے جناب برخانہ ام موسیٰ کو عطا کیا تھا۔ وَالصَّفْوَةَ لِمَرْيَمَ ام عیسیٰ، جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم نے صفوہ یعنی صفوہ عطا کیا تھا، یعنی استفا کیا تھا، ان کا انتخاب کیا تھا، سلیکشن ان کا کیا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، خداوند عالم نے تمہارا انتخاب کیا، تم کو، تمہاری گزینش کیا، تم کو چنا ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں خاتون، البتہ پہلے 10ویں کہہ دوں تاکہ 9ویں بعد میں پھر مجھے کہنے میں پلٹ کے واپس نہ آنا پڑے۔ 10ویں خاتون کو کیا دیا ہے اور کون ہے وہ؟ والعلم لفاطمۃ زوجۃ المرتضیٰ، حضرت علی مرتضیٰ کی زوجہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خداوند عالم نے علم عطا کیا، جناب زہرا مرضیہ کے علم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم ما کان و ما یکون سب کچھ ان کے پاس تھا، علم لدنی ان کے پاس تھا، مصحف ان کے پاس تھا، ساری چیزیں ہیں۔ اب آئیے 9 نمبر کے اوپر۔ 9 نمبر کے اوپر کون سی خاتون ہے؟ خدا نے کیا دیا ان کو؟ 9 نمبر کے اوپر ہے والرضا لخدیجہ، والرضا لخدیجہ زوجۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، ان کی ہمسر، ان کو خداوند عالم نے رضا، مقام خوشنودی عطا فرمایا۔ یہ رضا یا رضایت، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت مہم چیز ہے، بہت اچھی صفت ہے۔ ہم نے ابھی اس ابتدا میں بھی اس جملے کو پڑھا تھا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زیارت میں، جہاں پہ دوسرے ام المومنین، دوسری ازواج کو سلام کیا جا رہا ہے، السلام علیکم یا امہات المومنین فلاں فلاں فلاں۔ یہ بہار الانوار کی سویں جلد میں یہ زیارت موجود ہے، علامہ مجلسی نے نقل کیا۔ اس میں جب جناب خدیجہ کے اوپر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں مخصوصاً الصدیقۃ الرضیۃ المرضیہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین۔ دیکھیں آپ، یہ عبارت ہے زیارت کی، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین۔ یہ خود صفت رضایت یہ بہت مہم ہے۔ سورہ فجر کی آخری آیات جو ہیں، جس میں خداوند عالم، آپ اس کے اندازہ لگائے کہ یہ رضایت کی امپورٹنس کیسے ہم کو پتہ چلے گی۔ سورہ فجر کی آخری آیات جو ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے پروردگار کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔
تو پروردگار سے راضی اور پروردگار تجھ سے راضی. راضی یعنی میں خدا سے راضی، مرضیہ یعنی وہ مجھ سے راضی. امپورٹنس کس کی ہے؟ خدا راضی جب ہو جاتا ہے تو پھر مرضی ہوتا ہے، مرضیہ ہوتا ہے. پھر خدا راضی ہو جائے تو مرضیہ ہو جائیں گے. اگر انسان کے اندر اس رضا، یہ خصوصیت جو ہے، یہ صفت ہے، یہ اگر اس کے اندر آ جائے تو انسان ترقی کرنے لگتا ہے، انسان کمال کی منزلوں پر پہنچنے لگتا ہے. روایت میں ہے کہ اگر کسی کو 3 چیز مل جائے، دے دی جائے، تو دنیا اور آخرت کی تمام نیکی اس کو دے دی جائے گی. بہت عجیب سی روایت ہے. رسول خدا ایک دن ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک گروپ لوگوں کا بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر اسلام نے ان سے خطاب کر کے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ من انتم؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ مومن ہیں. ایسے ہم لوگ مومن ہیں. تو اب آج کوئی کہہ دے کہ صاحب میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ پوچھیے کہ بھائی ڈگری کہاں دکھاؤ، میں انجینئر ہوں، ڈگری کہاں دکھاؤ، میں فلاں ہوں. تو آپ اس سے کچھ اس کے آئی ڈی یا کوئی پروف مانگیں گے اس سے یا نہیں مانگیں گے؟ ایسے آنکھ بند کر کے تو مان نہیں لیں گے. رسول خدا سے انہوں نے کہا جی ہم مومن ہیں. تو کہا ٹھیک ہے دکھاؤ، پھر مومن ہو تو مومن ہو، نشانی بتاؤ کیا ہے. تو انہوں نے کچھ چیزیں پیغمبر اسلام کو بیان فرمائی. جب پیغمبر اسلام نے ان ساری باتوں کو سن لیا تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انتم العلماء والعلماء وکادوا ان تکونوا من الانبیاء. تم لوگ کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، بہت اسٹینڈرڈ والے. بھائی تم تو مومن بتا رہے تھے، تم لوگ تو علماء میں سے ہو، تم لوگ علماء میں سے ہو، بلکہ تم لوگ تو انبیاء میں سے ہو، جزو انبیاء ہو. تم لوگ معمولی آدمی نہیں ہو تم لوگ. حدیث معراج میں ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ 3 صفت ایجاد ہو جائے تو اس کا نام صدیقین کے ساتھ لکھا جاتا ہے. صدیقین یعنی انبیاء کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ مرتبہ ہے. دوسرے مرحلے کے اوپر صدیقین ہے. وہ 3 چیز کیا ہیں؟ الرضا عند القضاء، قضاء الہی کے وقت راضی رہنا، قضاء الہی پر راضی رہنا. والصبر عند البلاء، دوسری چیز بلا کے وقت جب انسان مصیبتوں میں ہو، گرفتاریوں میں صبر کرے. تیسری چیز والشکر عند الرخاء، سختی کے زمانے میں بھی پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا رہے. اگر یہ رضا، صبر اور شکر، یہ 3 چیزیں، اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو اس کا نام صدیقین کے ساتھ لکھا جائے گا. اس کو پھر دنیا اور آخرت کی خیر اس کو مل جائے گی، نیکیاں اس کو آخرت کی دنیا کی مل جائے گی. سب سے زیادہ ان تینوں چیزوں میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ رضا اور رضایت ہے. یہ رضایت معمولی چیز نہیں ہے. جناب خدیجہ کو خداوند عالم نے رضایت عطا کی ہے، رضا عطا کیا. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایسی خاتون تھیں کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ ان کی مدح کیا کرتے تھے. این مثل خدیجہ، جناب خدیجہ جیسی کہاں ہے ہی نہیں کوئی. جناب خدیجہ ہو ہی نہیں سکتی. صدقتنی، جناب خدیجہ نے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میری تصدیق کیا جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، جب سب مجھ سے اپنے پیسے کو دریغ کر رہے تھے، اپنے مال کو دریغ کر رہے تھے. اس وقت خدیجہ نے اپنی مال میرے اوپر لوٹا دیا، فدا کر دیا، قربان کر دیا تھا. یہ جناب خدیجہ ہیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ایک خصوصیت ان کی ولایت مداری ہے. رسول خدا بعد میں رسول خدا ہوئے ہیں، 15 سال بعد، شادی کے 15 سال بعد رسول ہوئے ہیں. پہلے رسالت کا معاملہ نہیں تھا، لیکن جب سے رسول ہوئے اس وقت سے ولی خدا کے عنوان سے کہ ان کے پاس بھی خدا کی ولایت ہے، رسالت ہے، ان کا ساتھ دیا انہوں نے، ہمیشہ ان کی پشت پناہی کی جناب رسول خدا کی. سورہ تحریم میں جو ابتدائی آیات ہیں سورہ تحریم کی، وہاں پہ 4 عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے. 4 عورتوں کی معرفی کرائی گئی، تعارف کرایا گیا ہے، جن میں 2 عورتیں پازیٹیو ہیں، 2 عورتیں نگیٹیو ہیں. البتہ پازیٹیو نگیٹیو ہماری طرف سے. پازیٹیو جو ہیں وہ کون ہیں؟ جناب مریم ہیں، جناب آسیہ ہیں. ان کے پازیٹیو ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا ولایت کے اوپر ایمان اور عقیدہ تھا، ولایت پذیری تھی ان کے اندر. کیسی ولایت پذیری؟ جناب آسیہ اپنے زمانے کے ولی خدا جناب موسیٰ کی پیرو تھی.
ہر اعتبار سے ولایت کا دفاع کیا انہوں نے. جناب مریم اپنے زمانے کے ولی خدا جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروں تھی، ان کا دفاع کیا، ان کا جو کچھ بھی جیسے بھی سپورٹ کر سکتی تھی کیا، ولایت پذیری، ان کی ولایت کو قبول کیا انہوں نے. یہ دو عورتیں جو نگیٹو ہیں، یہ جناب نوح کی بیوی ہے، جناب لوط کی بیوی ہے. انہوں نے کوئی خدا نخواستہ کوئی کردار کے اوپر یعنی دامن عفت کے اوپر کہیں کوئی دھبا نہیں ہے، پاک دامن تھی، اس میں کوئی شک نہیں. انبیاء الہی روایت میں ہے کہ انبیاء الہی کی بیویاں فحاشی نہیں کر سکتی ہیں، یعنی فحشہ ان سے سرزد نہیں ہوگا، وہ انجام نہیں دیں گے فحشہ والے کام. وہ ان کی مشکل وہی تھی کہ انہوں نے ولایت کا انکار کیا تھا، ولایت پذیر نہیں تھی، اپنے زمانے کے ولی خدا کی ولایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. لہذا نتیجے میں کیا ہوا؟ کافروں کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، خداوند عالم نے ان لوگوں کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ عمل بنا دیا، مثال دیا ان لوگوں کی، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، کفروا جن لوگوں نے کفر کیا. تو اگر ولایت پذیر ہوتا ہے تو آدمی ویسا بنتا ہے، ولایت کو نگلیکٹ کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے تو ایسا بنتا ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی اسلام سے 15 سال پہلے ہوئی تھی. اس وقت رسالت کا مسئلہ نہیں تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا. رسول خدا کو ان کی صداقت، امانت داری، ان کے موحد ہونے کی وجہ سے انتخاب کیا تھا جناب خدیجہ نے. جبکہ جناب خدیجہ کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی، ایک سے بڑھ کر ایک اس زمانے کے رشتے جناب خدیجہ کے لیے آ رہے تھے. لیکن ان تمام چیزوں میں جو موحد رسول خدا تھے، یہ موحد ہونا ان کا، یا ان کی امانت داری، یا ان کی صداقت، ان چیزوں کو جناب خدیجہ نے معیار بنایا تھا اپنے شوہر کے انتخاب کرنے کے لیے. یعنی کہ جناب رسالت مآب کو اپنا شوہر انتخاب کیا تھا ان چیزوں کو معیار بنا کر کے کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی امانت دار ہے، یہ آدمی موحد ہے، بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہے. جناب رسول خدا نے جناب خدیجہ کے یہاں کام بھی کیا تھا، دیکھا تھا انہوں نے، ظاہری اعتبار سے دیکھ رہی تھی ایسے شخص کو انتخاب کیا جس کی نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے، ہمارے یہاں کام کرتا ہے یہ آدمی. لیکن بنایا ان چیزوں کو معیار جس کے اوپر واقع خدا راضی ہے، جس کے اوپر اس شخص کے اندر جس کو شوہر کے عنوان سے انتخاب کیا، اس کے اندر دوران جاہلیت کے اخلاق اس کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں. 10 سال تک رسول خدا کے ساتھ رسالت کے یعنی 25 سال کی زندگی تھی، 15 سال اسلام کے پہلے، 10 سال اسلام کے بعد. یہ 10 سال جناب خدیجہ نے رسول خدا کے ساتھ بہت سختی میں گزارے ہیں، ملکۃ العرب نے بہت سختی میں گزارے. وقت ختم ہو گیا، بہت زیادہ وقت ہو گیا. بے انتہا سخت تھا رسول خدا کے لیے جناب خدیجہ کی وفات اور ان کا فراق. جب آخری وقت تھا تو بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے پاس سے ہٹا دیا کہ حالت احتضار میں نہ دیکھنے پائے. جب ماں کا انتقال ہو گیا، جناب زہرا آئی ہیں اپنی ماں کے جنازے کے پاس تو آنکھوں سے آنسو جاری تھا، تڑپ تڑپ کے رونا شروع کیا. پیغمبر اسلام نے سینے سے لگایا تھا، سر پر ہاتھ پھیرا تھا، بیٹا صبر کرو، تمہاری ماں خدا کے پاس ہے، ان اللہ سلام و یقلق السلام، خداوند عالم خود سلام ہے اور وہ سلام پہنچا رہا ہے، تمہاری ماں خود پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کے پاس ہے، گھبراؤ نہیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ آج آپ نے زہرائے مرضیہ کے سر پر ہاتھ پھیر دیا، لیکن کل کو یہی زہرائے مرضیہ ہوگی، اس کا جنازہ رکھا ہوگا، اس کے بچے رونا چاہ رہے ہوں گے، لیکن امیر المومنین کہیں گے کہ بیٹا زور سے نہ رونا، ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو خبر لگ جائے. بچے آستینے منہ میں دبا کر کے رو رہے ہوں گے. ایک بچی اور تھی کربلا میں، جب اپنے باپ کے جنازے کو دیکھتی تھی، جب بھی باپ یاد آتا تھا تو باپ پر روتی تھی، کوئی تسلی نہیں دیتا تھا، کوئی مارتا تھا، کوئی تماچے لگاتا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.